السلام علیکم دوستو، میں آپ کا میزبان آصف فراموش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹار پوائنٹ۔ میں تھل اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہیں تحصیل منیجر صاف ستھرا پنجاب جناب ملک محمد واصف صاحب۔ آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو ہم آپ کو تھل اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ صاف ستھرا پنجاب پروگرام میں جو بھرتیاں کی جاتی ہیں یہ مستقل ہوتی ہیں یا عارضی کنٹریکٹ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ جو بیسیکلی اس ریجن کے سب سے جو بڑا کنسرن ہے یہی ہے لوگوں کا کہ بھرتیاں کس بیس پہ ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ جو پروجیکٹ بنایا گیا ہے یہ جو ہے نا ایک روزگار فراہم کرنے کے لیے میڈم صاحبہ کا بھی سی ایم صاحبہ کا یہی ویژن ہے کہ اس پروجیکٹ سے سب سے زیادہ جو ہے وہ روزگار ملے، اور اس میں جو بھرتیاں ہیں وہ موسٹلی جو ہیں آل ٹو آل وہ ڈیلی ویجز ہیں، پرماننٹ فی الحال نہیں ہے۔ یہ 4 سال کا کانٹریکٹ ہے، لیکن امید ہے کہ یہ آگے ایکسٹینڈیبل کانٹریکٹ ہے، جس طرح سے ایک سسٹینیبل کانٹریکٹ ہے، اپنا ایک پروجیکٹ ہے۔ تو اس حساب سے انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے وقت میں یہ پرماننٹ ہونے کے ان کے قوی چانسز ہیں۔ اچھا سر، صاف ستھرا پنجاب کے جو ملازمین ہیں ان کی طرف سے یہ شکایات بھی آتی رہتی ہیں کہ ان کو جو تنخواہ گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے وہ پوری نہیں ملتی۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ بالکل جی، اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ کچھ جو ہے غلط فہمیاں ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگز ہیں جو کچھ لوگ اس پروجیکٹ کے مخالفین ہیں، وہ اس پروجیکٹ کو بدنام کرنے کے لیے یا کمپنی کو بدنام کرنے کے لیے DWMC کو، تو وہ اس طرح کی جو ہے نا افواہیں پھیلاتے ہیں۔ اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی ہمارے ملازمین ہیں، ہماری جو کمپنی، اگر ہم اپنی کمپنی کی بات کریں، ویسے تو اوور آل پنجاب میں یہ پروجیکٹ چل رہا ہے۔ اگر ہم اپنی کمپنی، ہمارے پاس 22 تحصیلیں ہیں، DG خان ڈویژن کی 12 تحصیلیں ہیں، ان میں جو ہے ہر تحصیل میں سینکڑوں ملازمین ہیں، اور ہر بندے کی، اور ہماری جو بھرتی کا ایک کرائٹیریا ہے کہ سب سے پہلے اس بندے کا ہم اکاؤنٹ بنوائیں گے JS بینک کا، اس کے بعد اس کے باقی ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر کے پھر جو ہے ہم اس کو ڈیوٹی پر لیتے ہیں۔ وداؤٹ اکاؤنٹ، بینک اکاؤنٹ کھلوائے اس کو ہم ڈیوٹی پر بھی نہیں لیتے۔ ہاں، ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ جاتی ہے۔ ہاں، آگے جو ہے اگر وہ اکاؤنٹ سے کسی کو بھی دیں تو اس کے ویسے ہم ریسپانسیبل نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی بھی ہمیں اس طرح کی کمپلین آ جاتی ہے کہ کسی نے ہم سے کٹوتی کی ہے یا ہم سے اکاؤنٹ سے لیے ہیں، پیسے مانگے ہیں، اگر وہ ثبوت کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، ہم اس کی انکوائری کرتے ہیں، تو اس کے علاوہ اگر وہ بندہ ملوث ہو کوئی بھی تو اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جاتا ہے۔ اچھا سر، صاف ستھرا پنجاب کی ٹیم کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ کیا اس میں سیاسی نمائندوں کا عمل دخل بھی ہے؟ اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ جو بھی بھرتیاں صاف ستھرا پنجاب میں ہوتی ہیں وہ سیاسی نمائندوں کے ذریعے ہوتی ہیں۔ نہیں، دیکھیں جی، یہ جو پروجیکٹ ہے یہ پاکستان کا میرے خیال سے پہلا پروجیکٹ ہے جو غیر سیاسی ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی سفارش کلچر نہیں ہے۔ جتنے بھی ہمارے پاس ملازمین ہیں وہ کسی سیاسی بندے کی ریفرنس سے نہیں ہے۔ پہلے تو ایک کانٹریکٹر کے تھرو ہم نے لیبر ہائر کی تھی، کہ ایک ٹھیکیدار تھا جس نے ہمیں لیبر پرووائڈ کی تھی، تو اس نے بھی میرٹ پر کیے ہیں ساری بھرتیاں۔ اب جو ہے تقریباً 3 منتھ ہو گئے ہیں، اس میں ہمیں شکایت یہ موصول ہوتی تھی کہ کانٹریکٹر جو ہے وہ کچھ سیلریز وغیرہ کم دیتا ہے، تو اس میں کمپنی نے ایک اچھا سٹیپ لیا ہے، اور بہت اچھا سٹیپ ہے۔ کمپنی نے سارے ملازمین کو اپنے پے رول پر کر لیا، اپنے پینل پر جتنے بھی اب ملازمین ہیں وہ ہم خود بھرتی کرتے ہیں، اور وہ میرٹ پر ہوتے ہیں۔ ہم اگر سپروائزر کے لیے ہو کوئی سیٹ ہمارے پاس، جس طرح ہماری تحصیل چوک سرور شہید ہے، یہاں جو بھرتیاں ہوں گی وہ کون کرے گا؟ یہ ذرا تفصیل سے بتائیے سر۔ کمپنی نے ایک اپنا نمائندہ بھیجا ہے HR کا، ہیومن ریسورس کا، جو اس کو مینیج کرتا ہے۔ بھرتی جو باقی ڈاکومنٹیشن ہے وہ ساری اس کی کمپلیٹ وہ کرتا ہے۔ باقی ہم آپریشنز کے ہیں، جس طرح سے میں تحصیل منیجر ہوں اور میرے ساتھ ایریا منیجرز ہیں، اسسٹنٹ منیجرز 2۔ وہ کوئی بھی اگر بندہ ہو ہم اس کا پہلے انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں، اس کی کوالیفیکیشن، تعلیمی قابلیت دیکھتے ہیں، اور اس کا دیکھتے ہیں کہ ایکسپیرینس اس چیز میں کتنا ہے۔ اس کے حساب سے ہم اس چیز کو جو ہے آگے نیکسٹ پروسیڈ کرتے ہیں۔ اچھا سر،
آپ کی جو ٹیم ہے صاف ستھرا پنجاب کی ماشاءاللہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. آج جب ہم باہر نکلتے ہیں اپنے گھر سے تو ہم دیکھتے ہیں ہماری گلیاں صاف ہیں, ہمارے بازار صاف ہیں, ہمارے روڈ صاف ہیں. عوام سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں اور عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ کو آج یہاں ہمارا بلانے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو اس بارے زیادہ سے زیادہ آگاہی فراہم ہو. جی بالکل, پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس طرف بھی ہمیں جو ہے راغب کیا کہ ہم اپنی جو پبلک ہے اس کو ایک اچھا پیغام دیں. دیکھیں, یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں جو ایک باہر کے ممالک جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ترقی یافتہ ممالک, ان کی طرز پر بنایا گیا ہے. جہاں جس طرح سے یہ ہمارا پروجیکٹ ہے یہ یو ایس اے بیسڈ ہے. امریکہ میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ وہاں پر بھی اس طرح کی پریکٹسز ہیں. بالکل اسی طرح کی صفائی کے جو ہیں پروجیکٹس ہیں, اس طرح سے صفائی کا طرز عمل ہے. ٹھیک اسی طرح یہاں بھی ہے. اب ہمارے پاس 3 طرح کے جو ہے نا ہمارے ورکرز کی قسمیں ہیں. اس میں ڈور ٹو ڈور کا ہے جو گھر جا کر کوڑا کلیکٹ کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جھاڑو وغیرہ والے یا ڈی سلٹنگ کے ہیں. جو مین رول ہے ہمارا وہ ہے ڈور ٹو ڈور والے ورکرز کا, جو ڈور ٹو ڈور ورکرز کرنے جاتے ہیں. اب پبلک کے لیے ہمارا یہ میسج ہے کہ آپ کے پاس جو بھی آپ کے گھر کے اندر اگر ویسٹ ہے تو اس کو اپنے گھر میں ڈسٹ بن بنائیں, اس کو جو ہے اسٹور کریں. ہر روز جو ہمارا ڈور ٹو ڈور ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ہے. ہمارا ایک رکشہ 2 ورکر وہ ہر گھر جاتے ہیں, ڈور ناک کرتے ہیں, ان سے کوڑا ریسیو کرتے ہیں, آواز بھی دیتے ہیں کوڑے والا. اس کے بعد جو ہے وہ ان سے ریسیو کر کے آگے رکشے میں لے کر پھر ہمارے ٹیمپریری کلیکشن پوائنٹ پہ شفٹ کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ نیکسٹ ہم جو ہے اس میں ایک تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو رکشاز ہیں ان پہ ہم رنگ ٹون انٹروڈیوس کر دیں گے. جس طرح سے مین کے عوام کو پتہ ہوگا کہ یہ رنگ ٹون ہے ستھرا پنجاب کی, وہ ہمیں ڈور نوک کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. وہ خود بخود ان کو پتہ چل جائے گا کہ رکشہ ہماری گلی میں آ گیا ہے اور اس ٹائم کو ہے, وہ ڈیلی آتا ہے, تو ان کو پتہ ہوگا وہ جو ویسٹ ہے وہ خود بخود دے دیں گے. عوام سے بھی یہی اپیل ہے کہ آپ لوگ گھروں میں یا دکانوں میں دکاندار جو حضرات ہیں ان سے بھی ہماری یہ اپیل ہے کہ آپ لوگ جو ہے ایک ڈسٹ بن بنائیں یا کسی شاپر میں ویسٹ کلیکٹ کر کے رکھیں. جیسے ہی ہمارے ورکر ہیں رکشے پر تو وہ جو ہے آگے ان کو دے دیں, ان کے ہینڈ اوور کر دیں. اچھا سر, کچھ سوالات جو ہیں وہ عوام کی طرف سے ہیں. ایک دوست ہیں ہمارے عطاءاللہ خان, وہ کہتے ہیں کہ کیا پورے شہر کو جو کوڑا دان ڈرام ہیں دیے گئے ہیں یا ابھی نہیں دیے؟ ہمارا محلہ چودھری ٹاؤن میں کوئی کوڑا دان نہیں ہے. کوڑا دان حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, یہ جتنے بھی ہمارے پاس جو سٹی کے لیے ہیں وہ کنٹینرز ہیں, سکپس ڈبے, اور جو یوسیز کے لیے یا دیہاتوں کے لیے ہیں وہ ہیں ڈرمز. ویسے جو ایک اسپیسیفک کوانٹٹی تھی ان کی کہ یہ ایک, کیونکہ انیشیل سروے کے طور پر سروے کیا گیا تھا, اس کے اکارڈنگ ہی وہ پھر پاپولیشن کو دیکھتے ہیں. انٹرنیشنل جو ان کی میجرمنٹ کے طریقہ کار ہے اس کے اکارڈنگ انہوں نے پاپولیشن کے لحاظ سے جو کنٹینرز ہیں, سکپس ہیں, وہ ہمیں پرووائڈ کیے اور ڈرمز. باقی ہم نے کوشش کی ہے کیونکہ ایک نیو پروجیکٹ تھا تو ہو سکتا ہے یہ ہے بھی صحیح کہ کہیں اگر ایک کی ضرورت تھی 2 چلے گئے ہیں. تو انشاءاللہ جہاں بھی ضرورت ہے وہ ہمارا کمپلین سیل بنا ہوا ہے اسسٹنٹ کمشنر کے آفس میں, تو وہاں پر آپ اپنی کمپلین رجسٹر کروائیں. اس کے بعد جہاں بھی ریکوائرڈ ہوگا انشاءاللہ ہم وہ پرووائڈ کریں گے. اگر ہمیں نیو آرڈر کرنے پڑے یا ہمیں کہیں سے مس پلیس کر کے وہاں پہ پرووائڈ کرنا ہوگا انشاءاللہ ہم کریں گے. اچھا سر, ایک ہمارے صافی دوست ہیں زبیر زیبی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ سرور شہید میں چونکہ وارڈ سسٹم ہے, کچھ علاقے جو ہیں وہ وارڈ کے آخری حصے میں ہوتے ہیں, جہاں ایک وارڈ ختم ہو رہا ہوتا ہے وہاں سے دوسرا وارڈ شروع ہو رہا ہوتا ہے. اب جو صفائی کا عملہ کوڑا کرکٹ اٹھانے آتا ہے تو وہ ایک سائڈ سے کوڑا اٹھاتے ہیں لیکن دوسری سائڈ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ دوسرا وارڈ ہے. اب دوسرے وارڈ والے بھی کوڑا اٹھانے نہیں آتے کہ ہمارا ایریا نہیں ہے. اس طرح جو اینڈ پہ ایریا ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں. اس کی وضاحت فرما دیں. دیکھیں جی, اس طرح کے واقعی کچھ جگہ پہ ہیں ایشوز کچھ سپروائزرز کی, تو اس کے لیے اس کا سلوشن یہ ہے
کہ ویسے تو میرا جو کانٹیکٹ نمبر ہے پرسنل نمبر وہ بھی موسٹلی لوگوں کے پاس ہے، وہ ہاں میں یہاں پہ دے دوں گا، اور آپ مجھے بھی ڈائریکٹ کمپلین جو ہے اس کی رجسٹر کروا سکتے ہیں، اور ہمارے کمپلین سیل جو بنا ہوا ہے وہاں پر پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے اے سی آفس میں، اب وہاں بھی اپنی کمپلین رجسٹر کروا سکتے ہیں، ہم خود چل کے جائیں گے انشاءاللہ، ان کا ایشو ریزالو بھی کریں گے، اور جو ٹیمز ہیں ہماری صفائی والی وہ بھی ریگولر وہاں پر وزٹ کریں گی۔ اچھا، ایک اور ہمارے ساتھی دوست ہیں ذیشان چودھری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ وارڈ نمبر 2 UK چوک امیر معاویہ مسجد کی گلی میں آپ کی ٹیم کوڑا اٹھانے نہیں آتی۔ وارڈ نمبر 2 کا کچھ ایشوز چل رہے تھے، اس میں یہ ہے کہ ہمارے نا سپروائزر چینج ہوئے ہیں وہاں پر 2-3 لگاتار، تو انشاءاللہ اب جو ایک سپروائزر ہے وہ وہاں پر سٹیبل ہے، تو جو بھی ایشوز ہیں وہ بھی کمپلین اپنی رجسٹر کروائیں گے ہم، جو ہے کمپلین اگر رجسٹر ہمارے پاس ہو اور اس کی جو بھی نوعیت ہے وہ ہم ریگولرلی ٹیم وہاں پر آئے گی انشاءاللہ، جو بھی کمپلین ہے ہم تو کہتے ہیں کہ کمپلین ہمیں رجسٹر کروائیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو کمپلین آتی ہے اس کو ہم پہلے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ود ان 1 or 2 hours 1 یا 2 گھنٹے کے اندر اندر اس کو ریزالو کروائیں، زیادہ لیٹ بھی چلی جائے نا تو اسی سیم ڈے میں ہم وہ کمپلین ریزالو کرتے ہیں، جب ان کا جو بھی ایشوز ہے انشاءاللہ ٹیم وہاں پر ریگولر جائے گی، یہ کمپلین رجسٹر کروا دیں گے۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا، اور ہمارے ایک دوست ہیں راشد صاحب، وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو میرا سلام عرض کرنا ان کو، اور میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں پوری صاف ستھرا پنجاب ٹیم کو، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، خاص کر عید الاضحیٰ پر چوک سرور شہید کو آپ نے جس طرح صاف ستھرا کیا وہ قابل تعریف ہے، کیا اس میں مزید بہتری کی کوئی گنجائش ہے؟ وعلیکم السلام۔ یہ سب سے پہلے تو راشد صاحب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے جو کام کو ہے سراہا اور ہمیں اپریشیٹ کیا، اس سے یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، جو ہمارا فرض ہے، تو باقی اس میں مزید بہتری کے بھی چانسز اس طرح سے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو رہ گئی ہیں، پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ ڈور ٹو ڈور میں کہیں جو ہے نیگلیجنس کر جاتے ہیں ہمارے سپروائزر یا ورکر، اس میں بھی ہم بہتری لائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے اب تو بیٹس بنا دیے ہیں، پلانز بنا دیے ہیں کہ اس گلی میں فلاں ورکر جائے گا، یہ نالی کرے گا، یا ڈی سلٹنگ کا ڈرینز کا کام کرے گا، یہ جھاڑو کا، اور یہ ڈور ٹو ڈور۔ تو اب ہمارا جس طرح سے پلان بن گیا ہے تو وہ آہستہ آہستہ امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے، انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں ورکرز کو بھی ظاہر ہے جو ہے عادت ہو جائے گی انشاءاللہ کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے، جب ریسپانسبلٹی اب ہم نے ڈال دی ہے تو وہ انشاءاللہ اس میں مزید بہتری اگلے آنے والے چند دنوں میں ان کو فیل بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور دوست ہیں ڈاکٹر اجمل اقبال گرایا صاحب، ان کی کلینک سامنے ہے، یہاں سے آپ نیچے اترے ہیں، تو انہوں نے مجھے میسج بھیجا ہے کہ آصف بھائی آپ ان سے پوچھنا کہ آپ کے اسٹوڈیو اور میری کلینک کے سامنے گھاس ہے، بہت بڑا بڑا گھاس ہے، میں نے کئی بار صاف ستھرا ٹیم جو یہاں آتی ہیں ان کو کہا ہے، لیکن کسی نے اس کو صاف نہیں کیا۔ یہ شکریہ پہلے امجد صاحب کا کہ انہوں نے، ہاں ڈاکٹر اجمل صاحب، انہوں نے کمپلین رجسٹر کرائی، ہمیں جو ہے اس پر توجہ دلائی۔ ویسے تو ہماری جو ٹیم ہے اس گلی میں خاص کر تو ڈیلی بیسس پہ آتی ہے اور بالکل ہی کلین کیا ہوا ہے، گلی کی حالت تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، لیکن اس پہ توجہ دلائی، انشاءاللہ یہ صبح ہم کلیئر کروا دیں گے ان کی جو بھی کمپلینز ہیں۔ اچھا، ڈاکٹر عرفان مجید سینور صاحب نے آپ کے کام کو سراہے اور آپ کو سلام عرض کیا ہے، تو ایک اور دوست ہیں وکی ملک صاحب، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کمپلین نمبر کیا ہے واٹس ایپ کا، ہمارے سٹی کے جو انچارج ہیں ان کا واٹس ایپ نمبر ہمیں دے دیں۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے جو سٹی کے انچارج ہیں وہ وسیم سرایہ صاحب اور رانا عمیر صاحب ہیں، دو وہ سینیٹری انسپیکٹر ہیں، ان کے بھی واٹس ایپ نمبر ہم یہاں پر پرووائڈ کر دیتے ہیں، اور جو کمپلین سیل کے ہمارے جو انچارج ہیں جو کمپلینس کو سنتے ہیں اور آگے ان کو ریزالو کرواتے ہیں، خرم اور منصور، ان کے بھی ہم نمبر یہاں پہ پرووائڈ کر دیں گے، جو بھی آپ کی اگر کمپلین ہے آپ ان کو واٹس ایپ پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ جی ناظرین، آپ تحصیل منیجر صاحب صاف ستھرا پنجاب ملک واصف صاحب کی گفتگو سن رہے تھے۔ یہ جو صاف ستھرا پنجاب پروگرام ہے یہ آپ سب کے لیے ہے، یہ ٹیم انتہائی محنت سے اپنا کام کر رہی ہے،
جس طرح یہ ٹیم اپنا محنت سے کام کر رہی ہے، اس طرح آپ کا بھی فرض ہے، ہر پاکستانی کا، ہر پنجاب کے شہری کا یہ فرض ہے کہ جب یہ آپ کے گلی محلوں میں آئیں تو ان کے ساتھ تعاون کریں. آپ